بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عقیل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں زینبیہ چینل۔ ہمارا خاص پروگرام جس کا آج سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، یہ دوسرا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت دنوں سے اس بات کی صحیح اور کوشش ہماری جانب سے تھی کہ ہم اس سبجیکٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو عام طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور جس کے اوپر تبصرہ کرنے سے بھی لوگ تقریباً گریز کرتے ہیں، اور یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں طلاق کی، اور آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام دکھایا جا رہا ہے طلاق کے عنوان سے۔ ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے آپ نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مومنین اور تمام ناظرین جو ہے وہ آپ کے جوابات سے مطمئن ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا قبول کرے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہم جس سبجیکٹ پہ بات کرنے والے ہیں، اس سے پہلے جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے طلاق کے معنی، اس کی ڈیفینیشن، اس کا مفہوم، اصطلاح میں، لغت میں، ڈکشنری میں کیا ہے، اس حوالے سے بات کی تھی۔ قرآن کی آیت کے اعتبار سے طلاق کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ پھر روایات اور احادیث معصومین جو ہے اس حوالے سے بات کی تھی، اور ایک بڑا سوال ہم نے یہ پیدا کیا تھا کہ جب طلاق پر خدا غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس کو حلال قرار کیوں دیا گیا؟ اگر آپ نے ہمارا یہ پروگرام نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب پر، ہمارے زینبیہ چینل پر جا کر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج یہ دوسرا پروگرام شروع ہو رہا ہے، اور آج جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ واقعاً یہ ایک سخت مرحلہ ہے جب ایک گھر بکھر جائے اور اس کے بہت زیادہ خراب اثرات ہیں، لہذا کوئی بھی بیماری اگر وجود میں آتی ہے تو جو ذمہ دار افراد ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں بار بار لاحق ہو رہی ہے۔ یعنی ہر بیماری کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ طلاق بھی تقریباً ہمارے سماج کی ایک بیماری کا نام ہے۔ اچھا، یعنی اس مرحلے تک جب ایک سماج پہنچ جائے کہ طلاق کا مسئلہ آ جائے تو ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری سماجیکل بیماری ہے جو ایک کلچر کو، ایک سوسائٹی کو عارض ہوئی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ریزن اور اسباب کیا ہیں، طلاق کیوں واقع ہوتے ہیں، یہ بیماری ہے کیا۔ اگر آپ توجہ کیجئے تو پہلا سبب جس کی وجہ سے طلاق وجود میں آتا ہے وہ بیجا توقعات ہیں۔ میاں بیوی کی ایک دوسرے سے بیجا توقعات۔ بعض توقعات بجا ہوتی ہیں، بعض توقعات بیجا ہوتی ہیں، یعنی ڈیمانڈ ہمارے بیجا ہوتے ہیں۔ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بیوی ہمارے لیے شریک حیات، ہم اس کے لیے شریک حیات، شریک و شریک حیات مل کر ایک زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں پر کسی بھی سماج میں، کسی بھی گھر میں بیجا ڈیمانڈز بڑھیں گی تو اس کے اثرات اختلاف کی حد تک آئیں گے۔ ازدواجی زندگی میں بھی جب ہم دین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ختم کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں اسراف، تجمل پرستی، تجمل گرائی بڑھتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، اسے یہ چاہیے۔ بیجا کی توقعات شوہر کی جانب سے بڑھتی ہیں، بیجا کی توقعات خاتون کی جانب سے بڑھتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں جب کسی سے آپ متوقع ہوں کہ یہ ڈیمانڈ ہماری پوری ہو، اور وہ ڈیمانڈ جب نہیں پوری ہوتی تو سامنے والے سے آپ کا ایک اختلاف ذہنی طور پر، قلبی طور پر عارض ہو جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی یہ توقعات بڑھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قناعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جو ہماری ایک عظیم دولت تھی، اس قناعت کو ہم نے ختم کر دیا۔ ہم نے آ کر کسی کے گھر میں بہترین جو ہے فریج دیکھا، ڈبل ڈور کی، اس سے زیادہ یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اب ہم نے آ کے اپنے شوہر کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی۔ کسی خاتون کو بہت ہی مہنگا زیور پہنے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے مرد سے بیجا کی ڈیمانڈ کی۔ یا اسی طرح یہ شوہر نامحرموں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنتی جو غیر شرعی ہیں، یا وہاں جاتی ہیں جہاں پر نامحرموں کا ہجوم ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے میری بیوی بھی اسی طرح میرے دوستوں سے بات کرے،
فنکشن میں شادیوں میں جائے، یہ بیجا کے ڈیمانڈز دونوں طرف سے آتے ہیں، اور عورتوں کی جانب سے اس وقت آتے ہیں جب یہ قناعت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً اگر ایک گھر میں قناعت حاکم ہو اور حکومت قناعت کی ہو تو اس گھر سے بہت اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم اپنی گفتگو کو بابرکت بنائیں امام علی علیہ السلام کے قول سے، جہاں فرماتے ہیں کہ انعم الناس عیشاً من منحہ اللہ سبحانہ القناعہ، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی زندگی کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کس فیسلٹیز میں آپ نے رکھا ہے، امام فرماتے ہیں بہترین فیسلٹی اس انسان کو دی گئی ہے جسے اللہ نے قناعت عطا کی ہے۔ یہ زندگی کا بہترین طریقہ، ایک قناعت، اور دوسرا اسی مقام پر امام نے فرمایا وَأَصْلَحَ لَهُ زَوْجَةً، اور نیک زوجہ، یہ دو قیمتی چیز تھیں جو ہمارے سماج سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ قناعت چھوڑا ہم نے، توقعات بڑھی، اختلافات بڑھے، اختلافات اس مرحلے تک پہنچاتے ہیں کہ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ پہلا ریزن ہے جو بیجا ڈیمانڈ ہمارے بڑھتے ہیں۔ یعنی پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارے گھر سے قناعت جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جب قناعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ڈیمانڈز بڑھتی ہیں، اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہیں تو آمدنی اٹھنی ہے اور خرچہ روپیے والی بات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ریزن طلاق کا جو معاشرے میں عام ہوتا ہے وہ غیر افراد کا دوسروں کی زندگی میں دخالت اور انٹرفیئر، یہ ایک بڑا ریزن ہے۔ جی جی، دو میاں بیوی ایک زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسا انسان جس کا اس زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آ کر ان کی زندگی میں دخالت کرنے لگے۔ اب دخالت آپ جانتے ہیں انٹرفیئر کے بھی کتنے عجیب طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، صلہ رحم ہمارا ان کے اوپر واجب ہے، یہ ہے، لیکن ہماری جو پرسنل لائف ہے وہاں پر آ کر کہنا کہ تمہاری بیوی ایسا کرتی ہے، تمہاری بیوی ایسا کرتی ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ دخالت ہو رہی ہے ہماری زندگی۔ ایک مرتبہ آپ رہنمائی کرتے ہو، مثبت اور پازیٹیو رہنمائی، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اس کا اسلام نے کہا ہے کہ بزرگوں کی رہنمائی سے تم جو ہے بزرگوں کی رہنمائی کو مشعل راہ سمجھو اپنے لیے، لیکن یہ کہ بیجا کی دخالت ہے۔ اسی طرح وہاں پر لڑکی کے یہاں بھی کوئی رشتہ، ارے آپ کے یہاں ابھی تک یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ آئی تھی اور پھینک بھی دی گئی، یا تمہارے شوہر ایسا کرتے ہیں، تمہارے شوہر ویسا کرتے ہیں۔ یہ بیجا کی دخالت جب بڑھتی ہے گھروں میں، اب دھیرے دھیرے شیطان بھی موجود ہے یہاں۔ آپ نے دخالت کی نہیں، جس کو کہا جائے کہ آپ نے آگ کی چنگاری جو ہے وہ ہلکی سی بس لگا دی ہے، یہاں یہ لڑکی پھر اس کے بعد اسی کے بارے میں سوچنے لگتی، ہاں میں تو بہت مظلوم ہوں، میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے نہیں لے جاتا، مجھے کہیں یہاں نہیں لے جاتا، یہاں۔ یہ بیجا کی دخالتوں نے طلاق کو بہت فروغ دیا ہے کہ جہاں پر وہ افراد جن کا کوئی رابطہ زندگی سے نہیں تھا، انہوں نے آ کر دوسروں کی زندگی میں چھیڑخانی کرنا شروع کی، یہ وجہ بنی۔ اچھا، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف، زوجین، اپنی بہتر طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی کو خراب کرنے والا کوئی تیسرا ہوتا ہے۔ جی، یہ اس بات کو ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنے شوہر کو سمجھتی یا شوہر اپنی بیوی کو سمجھتا، یہ تیسرے کو کچھ اور سمجھنے لگے، جی، تو اس کی وجہ سے مسائل جو ہے وہ خراب۔ ہمارے سماج کے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ کتنے گھر ٹوٹے ہیں دوسروں کے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے، کتنے گھر ایسے مثلا کہیں ایک ایسی نظر گزری تھی ایک تحریر پر کہ ایک خاتون خانہ کے یہاں جو ہے وہ ولادت ہوئی، تو ولادت میں ان کے شوہر کے پاس خدا نے مال و دولت سے نوازا تھا، تو انہوں نے سونے کا کچھ ہار وغیرہ جو ہے ان کو گفٹ کیا، جو چین وغیرہ ہوتی ہے، تو بہرحال ان کو چین ملا تو چین مل گیا، سکون مل گیا کہ ہمارے شوہر نے ہم کو سونے کا گولڈ کا لا کر دیا۔ اتفاق سے اسی کی سہیلی تھی، اس کے یہاں بھی ولادت ہوئی،
اور دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم کو بیٹا عطا کیا. اتفاق سے وہ دونوں مارکیٹ میں بازار میں کہیں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی تو اچھا ماشاءاللہ کیسی ہو, بیٹا ہوا ہے, اچھا ہمارے یہاں بھی بیٹا ہوا ہے. دونوں میں ایک دوسرے میں بات ہی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جب بیٹا ہوا تو ہمارے شوہر نے ہم کو سونے کی چین لا کر دی. یہ کہنے کو سہیلی نے کہہ دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی, مگر یہ گھر تک سوچتی چلی آئی کہ ان کے ہاں ولادت ہوئی تو سونے کے چین ملی, ہمارے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا لیکن ہمارے شوہر نے لا کر نہیں دیا. اور یہ مسئلہ دھیرے دھیرے اس طریقے سے جو ذہن میں گھر کر گیا تھا کہ ہمارے شوہر نے یہ چیز لا کر نہیں دی, یہ مسئلہ اتنا آگے بڑھا کہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے پھر جدا ہونا پڑا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا جو مداخلت کرتا ہے واقعاً اس کا اثر پڑتا ہے زندگی پر. سماج میں دیکھا گیا. تیسرا ریزن جو بہت اہم ریزن ہے طلاق کا, جو اختلافات بڑھتے ہیں, ایک دوسرے کی خواہشوں کا خیال نہ رکھنا. دیکھیں ابتدائی زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کی خواہشوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو بڑی خوشگوار زندگی وہ گزرتی ہے. شروعات کے 6 مہینے سال بھر. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مرد عورتوں کی خواہشوں کا خیال نہیں رکھتا, عورت مردوں کی خواہشوں کا خیال نہیں رکھتی. جبکہ یہ خواہشوں کا خیال رکھنا تقابلی ہے, یعنی آپ ان کی خواہشوں کا خیال رکھیے, وہ آپ کی خواہشوں کا خیال یعنی آپ کا کہنے کا مطلب تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ اگر نہیں ہوا, آج آپ کو لگا کہ کیا ہو گیا اگر ان کی یہ بات نہیں مانا, پھر ایسے کرتے کرتے بہت سی باتیں آپ ان کی نہیں مانتے, دھیرے دھیرے دوریاں جو ہیں آپ میں ان سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اختلافات یہی جنم لیتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی خواہشوں کا خیال نہیں کرتے, حتی ہر طریقے سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک مرد اپنی بیوی کو بہترین لباس میں آراستہ و پیراستہ دیکھنا چاہتا ہے, یہ اس کی خواہش ہے. ٹھیک. اب وہ جو گھر میں آئے تو بیوی کو اس طرح رہنا چاہیے. اب اگر یہاں پر اس نے اس خواہش کا خیال کیا ہوتا تو اس مرد کی نظر کہیں اور نہ جاتی اور اس بیوی کی نسبت اس کے اندر دوری پیدا نہ ہوتی. حتی روایات میں امام علی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیور سے الگ کر لے. زیور سے مراد یعنی وہی آراستہ ہونے سے. یہ ہوتا ہے گھریلو لڑکیاں ہیں, گھریلو رہتی ہیں, کیا اپنے آپ کو آراستہ کریں. ہاں, شروعات کے 4 5 6 مہینے بڑے اچھے گزرتے ہیں, اور جہاں ولادت وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت تھوڑا سا ڈھلنے بھی لگتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے کا خیال رکھیں یا شوہر کا خیال رکھیں. یس, یہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح شوہر کی نسبت, شوہر نہیں سمجھتا کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ کچھ لمحوں کے پاس آپ اس کے پاس بیٹھے کچھ لمحے. یہ کام سے آنے کے بعد اس کے بعد آج کے زمانے میں تو آپ جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ موبائل ہے, اس کے علاوہ خبر لگا کر بیٹھ گئے, یہ لگا کر میچ آ رہا ہے, کرکٹ آ رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے. صبح سے جو خاتون آپ کا انتظار کر رہی ہے اس کی خواہش یہ تھی کہ چند لمحے یہ شوہر میرے پاس, چونکہ عورتیں عطوفت کا مادہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. حتیٰ ایک روایت میں وارد ہوا کہ جس وقت تم ایک مرتبہ, انشاءاللہ ہم لوگوں نے شاید اس نکاح کے مسئلے میں بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ تم جس وقت بیوی سے کہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اس جملے کو وہ بھولتی نہیں. بس مادہ عطوفت بہت زیادہ خواتین میں ہوتا ہے. چند لمحوں کے لیے تم بیوی کے پاس بیٹھ کر ان کے حال دل کو پوچھ سکتے ہو, اور یہ روایت میں بھی آیا ہے. یہ روایت میں بھی آیا. ہمارے یہاں ان خواہشوں کا خیال نہیں کیا جاتا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ انسان اپنے عیال کے پاس یعنی اپنی زوجہ کے پاس جب بیٹھتا ہے, یہ اس کا بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد نبوی میں رکھا جائے. اللہ اکبر. اعتکاف, ہر مسجد کا اعتکاف کا ثواب الگ ہے. مسجد نبوی کیا, اس کا مقام کیا, واقعاً پیغمبر نے اشارہ کر کے بتایا کہ فی مسجدی ھذا, یہ جو مسجد ہے میری, اس میں جو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے یا اس عمل کے ذریعے جتنا تم قریب ہوتے ہو اس سے کہیں زیادہ
اگر ایک مرد اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے، یعنی خیال، یعنی وہ عطوفت کا جو جنبہ اللہ نے دیا ہے اس خاتون کو، آپ آؤ اس کو صحیح طریقے سے پیش کرو تاکہ خواہشات دم نہ توڑیں، اختلافات وجود میں نہ آئیں۔ شوہر ہمارے یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی حد تک تو عورتیں اپنے آپ کو، ہمارے معاشرے میں ہے یہ حقیقت ہے، عورتیں بیچاری کسی حد تک اپنی شوہر کی خواہشوں کا خیال کرتی ہیں، اور ذمہ داری بھی جو پرورش پہلے ہوئی ہے بچیوں کی، جو انہیں سکھایا گیا کہ اپنے شوہر کی خواہشوں کا خیال رکھنا، یہ کسی حد تک باقی ہے۔ لیکن برعکس یہاں مردوں کو دیکھیں، یہ اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی خواہشوں کا یہ خیال رکھیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو سکھایا نہ گیا ہو، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ تمہیں خیال کرنا ہے۔ ہاں، جس طریقے سے ایک ماں یا گھر میں دادی نانی لڑکی کو سمجھاتی ہیں کہ جانا تو وہاں کھڑکی پہ کھڑی نہ ہونا، تو دروازے پہ نہ کھڑی ہونا، اپنے شوہر کا پیر دبا دینا، سر دبانا، تیل لگ دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ طریقہ شاید لڑکوں کے یہاں ہے ہی نہیں، انہیں بتایا، بلکہ اس کا برعکس بتایا گیا۔ ہاں، بلکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ تم جتنی نخوت اور تشدد بیوی کے سامنے دکھا سکتے ہو، تم اتنے بڑے مرد ہو۔ اچھا، یعنی جو سماجیکل ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے۔ جبکہ شریعت کہتی کہ نہیں، حتی شریعت میں ہے کہ جس طرح بیوی خیال کرتی ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا آراستہ و پیراستہ رکھے، اسی طریقے سے مردوں پر بھی ضروری ہے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام ابو الحسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ ایک صحابی اور ایک ماننے والے حسن ابن جہم امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور انہوں نے امام کو دیکھا کہ امام خضاب لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خضاب کیا ہے؟ امام نے فرمایا جی ہاں ہم نے خضاب کیا۔ کہا آپ نے اور خضاب کیا ہے؟ امام نے کہا جی، مردوں پر بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آراستہ کریں، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھیں۔ اور امام نے علت بتائی کہ اگر مرد اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھتا ہے، یعنی اجڑا ہوا نہیں لگتا، جیسے رہنا چاہیے، آراستہ و پیراستہ رکھتا ہے، تو اس سے عورتوں کی عفت میں زیادتی ہوتی ہے، عورتیں عفیف ہوتی ہیں، ذہنیت ادھر ادھر نہیں جا پاتی۔ جب ہمارا شوہر ہی اتنا خوبصورت ہے تو ہمیں دائیں اور بائیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کی خواہشوں کا خیال رکھنا جو ہمارے سماج میں پیش آ رہا ہے۔ چوتھا ریزن جو اس مقام پر ہے وہ یہ کہ طلاق کہاں سے پیش آتا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کی نسبت بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ چوتھا ریزن ہے۔ چوتھا ریزن، ہم ایک دوسرے کی نسبت کیا ہوتے ہیں؟ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ شادی کا ہدف و مقصد قرآن کریم نے کیا بیان کیا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ اکبر، یہ مورد سکون تھی یہ خاتون، بد اخلاقیوں نے کیا کر دیا؟ وہ جگہ بے چین کر دیا، پریشانی کا سبب بنا دیا۔ ہم نے ہدف اور مقصد ازدواج ہی چینج کر دیا۔ بیوی مرد کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، مرد بیوی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، تو زندگی کا سکون کہاں رہ جاتا ہے؟ زندگی کا سکون اگر ختم ہوا، ہدف ازدواج ختم ہوا، ہدف ازدواج اگر ختم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بات طلاق کی آتی ہے۔ کیونکہ بد اخلاقیاں ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے۔ کبھی ان نوجوان بچوں سے جن کی شادیاں ہوئیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی خدا نخواستہ اگر زوجہ نے کھانا خراب بنا دیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کے سامنے ہی ڈانٹ و پھٹکار کو اپنا مردانگی کا حق سمجھتے ہیں تاکہ انہیں لگے وہ ایک آبرومند گھر کی ایک لڑکی ہے۔ اگر آپ ان مہمانوں کے جانے کے بعد اس سے وجہ پوچھ لیے ہوتے کہ آج کیا ہو گیا تھا؟ ہمیشہ تو اچھا بناتی تھی، آج کیا ہوا؟ تم بیمار ہو گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ دیکھیں زندگی یہی کھانا ہی بنانا خراب ہوا، اسی کو دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈانٹ و پھٹکار کریں مہمانوں کے سامنے، ایک مرتبہ آپ کہیے چلو کھانا خراب بنا، اس سے مطلب تم تو ٹھیک ہو۔ واہ، دیکھیے زندگی میں پھر بد اخلاقیاں اور اخلاق کتنی چینجنگ لاتی ہے۔ وہ جملہ ایک کدورت لاتا، یہ جملہ اسے شرمندہ کر رہا ہے کہ میں نے اتنے مہمانوں کے سامنے
خراب کھانا بنایا، لیکن میرے شوہر کو جو فکر تھی وہ میری تھی، کھانے کی فکر نہیں تھی، مہمانوں کے سامنے اپنی عزت کی فکر نہیں تھی۔ اب یہاں پر طلاق نہیں ہونا ہے، کیونکہ جب بیوی سمجھ رہی ہے کہ اس اخلاق کے ساتھ میرا شوہر پیش آ رہا ہے تو واقعاً وہ زندگی جنت بنتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو حضرت امیر فرماتے منسا خلقہ فلہ اہلہ، وہ جس کا اخلاق برا ہوتا ہے اس کے ہمسر کا دل اس کی نسبت تنگ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس دل میں کدورتیں آنے مطلب کتنا بھی اچھا کر لیں انہیں تو کہنا ہی برا ہے۔ احسن تم، یہ کدورتیں اگر دل میں آ گئیں، دل بیزار ہو گیا، دل کی بیزاری مقدمہ ہے طلاق کا۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگیں اور بد اخلاقی سبب ہے بیزاری کا، بیزاری کا نتیجہ ہے طلاق۔ بے شک۔ لہٰذا اس مرحلے کو، اور یہ عرض کریں یعنی واقعاً ایک تو دنیا آپ کی خراب ہوتی ہے کہ آپ کا گھر طلاق جیسی بری چیز سے ملوث ہوتا ہے، دوم آپ کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ یعنی بد اخلاق انسان اپنی زوجہ کی نسبت عذاب اخروی کا مرتکب ہوتا ہے، اور عذاب اخروی اس پر نازل ہوتا ہے۔ حتیٰ آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ پیغمبر کے عظیم صحابی جناب سعد، جن کی تشییع جنازہ میں پیغمبر موجود تھے، جن کے تجہیز و تکفین میں سرکار مدینہ حضور ختمی مرتبت تھے، ختمی مرتبت نے کیا، اور اس کے بعد ایک مرحلے کے بعد پیغمبر نے اصحاب سے فرمایا کہ سعد پر فشار قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ سعد اپنی زوجہ کی نسبت بد اخلاق تھے، یعنی زوجہ سے چونکہ بد اخلاقی کرتا تھا، اس لیے اگر نبی بھی کفن اور دفن کر دیں اور تجہیز و تکفین کا سامان کریں اور غسل دے دیں اپنے ہاتھ سے، اس کے باوجود بھی فشار قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، بس اوقات دینی پروگرام میں بیوی سے کوئی چوک ہو جائے، یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے، تبرک لانے میں دیر ہو جائے، یا کوئی کام فرش بچھانے میں دیر ہو جائے، یا اس طرح کا کوئی کام ہو جاتا ہے، ہم بھڑک جاتے ہیں۔ آپ کسے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار سید الشہداء کو؟ اس بد اخلاقی کے ساتھ کبھی بھی سرکار سید الشہداء امام راضی نہیں ہو سکتے، امام راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ سرکار سید الشہداء کی سیرت وہی ہے جو سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس یہ چند ریزنز ہیں یہاں پر جو میں طلاق کا سبب بنتے ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق ہو سکتا ہے۔ جی اگر آپ اجازت دیں بسم اللہ۔ جی ریزن اس مقام پر عرض کروں۔ جی بسم اللہ۔ ایک ریزن طلاق کا ہوسرانی ہے، شہوت کو کنٹرول نہ کرنا، چونکہ انسان اپنے شہوتوں پر جب کنٹرول نہیں کرتا تو پھر ایک مدت کے بعد اسے اب گھر میں اچھا نہیں لگتا، چونکہ شریعت نے دیکھیں کسی بھی ڈیمانڈز کو آپ کے بدن کے ناکارہ کرنے کو نہیں کہا۔ دین مبین اسلام رہبانیت کا سخت مخالف ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں غریزہ جنسی ہے تو دین نے اس کا حلال راستہ آپ کے لیے مہیا کیا ہے۔ میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں نکاح کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ہمارے لیے اللہ نے بھوک رکھی ہے تو کھانے کا انتظام بے شک کیا ہے، بے شک۔ اگر ہمیں شہوت نفسانی دی ہے، شہوت جسمانی ہے، تو اس کا حلال راستہ پروردگار عالم نے معین کیا ہے نکاح کے ذریعے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس شہوت کو عقل کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے۔ انسان کامیاب وہ ہے جس کی شہوت کو کہیں نابود کرنے کے لیے دین نے نہیں کہا۔ شہوتیں رہیں لیکن عقل کی حکومت میں رہیں۔ واہ! جب ہم نے عقل کو محکوم بنا دیا اور عقل کو ناکارہ کر دیا اور اس شہوتوں کو مطلق العنان حاکم بنا دیا تو یہ ہمیں ادھر لے جاتی ہیں ادھر لے جاتی ہیں۔ اب یہاں سے سماج اور معاشرہ اور گھر جو ہوتا ہے بے اعتمادی کا شکار ہوتا ہے۔ اب بارش میں بہتے ہوئے تنکے کی طرح ہیں جی، اب شہوت جدھر ہم کو بہا لے جائے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان عاد عدوک نفسک التی تحت جنبے، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا یہی نفس ہے، یہی خواہش نفسانی، یہ تمہیں برباد کر دے گی۔ اگر تم نے اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیا تو تمہیں برباد کر دے گی۔ لہٰذا یہاں پر انسان کو دقت کرنا ہے کہ میری نگاہ کہاں اٹھ رہی ہے،
مجھے کہاں جانا ہے، میرے لیے کون سے راستے معین ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں. ایک بار ہم چھوٹے سے عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں اتنا ہی تو ہوا ہے، ہم نے فقط نامحرم کی جانب نگاہ ہی تو کی ہے. بے شک. جبکہ اگر امام صادق علیہ السلام سے پوچھیں تو امام فرماتے ہیں کم من نظرۃ ورثت حسرۃ طویلہ، کتنی وہ نظر ہیں، ایک نظر، آپ کی نظر آپ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی چیز ہے، ہم نے نامحرم. امام فرماتی ہے بہت بڑی باتوں کا پیش خیمہ بن رہی ہیں، چونکہ آج تم نے نظر کیا نامحرم کی جانب، جلب توجہ ہوئی ہے، کل اس کی خواہش پیدا ہوگی، پرسوں تم حرام میں ارتکاب کرو گے، اور اس کے بعد تمہارے گھر کا شیرازہ کیا ہے، بکھر جائے گا. لہٰذا یہاں پر انسان کو کنٹرول کرنے کی سخت ضرورت ہے. ناظرین، طلاق کیوں ہوتا ہے، اس عنوان سے کچھ سبب تھے، کچھ اسباب تھے، کچھ ریزنز تھے جن کو مولانا آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. ہم لوگ چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ جو تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے کہ طلاق سے محفوظ کیسے رہا جائے. ابھی تک جو آپ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ طلاق کیوں ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ طلاق سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے. بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیے، طلاق سے بچانے کے لیے ایک سماج کو، ایک معاشرے کو اس بیماری سے کس طرح نکالا جائے. اب وہ بیماری میں اگر مبتلا ہو گیا تو لامحالہ اس بیماری کا علاج کرنا ہے ہمیں. سب سے پہلے تو طلاق سے بچنے کے یہی ریزن ہیں جو ابھی ابتدا میں طلاق ہونے کے ریزن بیان کیے گئے. اگر انہی چیزوں کی رعایت کیا جائے تو محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. مثلا ہم ایک دوسرے کی خواہشوں کا خیال کریں، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق، انہی کی ضد کو اگر آپ لے آئیے تو یہیں سے خانوادے کی تحکیم کے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر چند وجوہات کی بنا پر کیسے آپ سماج میں طلاق کو روکیں. اب اگر سماج میں طلاق یعنی دو میاں بیوی ہیں، درپے ہے طلاق کے، تو وہاں کیا کیا جائے. وہاں آپ اگر قرآن سے پوچھیں تو قرآن نے عظیم راہ حل بیان کیا. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، اگر دو افراد میں طلاق ہو رہا ہے، اختلاف ہوا کسی بات پہ، ہمارے یہاں ہوا دے دی جاتی ہے. یعنی اگر ایک بات کسی نے بتایا تو دو بات اور ہم یاد دلاتے ہیں کہ ہاں ایسا بھی کہا تھا تم نے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ایک زمانے پہلے ان سے دشمنی رہی ہے تو آج موقع آیا ہے کہ ان کے معاملات کو خراب کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کی زندگی خراب ہو جائے، تاکہ ہم کو دلی سکون میسر آ جائے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. جبکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے اگر دو جوانوں کے درمیان اختلاف ہے کسی بات پہ تو طریقہ یہ ہے کہ ایک معتمد شخص وہاں سے بعنوان جج آئے، ایک بہترین شخص یہاں سے بعنوان جج اور داور آئے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، میں وہ آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. حکمن کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اگر دیکھو کہ ان دونوں کے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے، ایک حکم بنایا جائے، ایک جج بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنایا جائے. ایک اس زوج کے خانوادے سے ہو، ایک اس زوجہ کے خانوادے سے. اب چونکہ یہ انہی کے خاندانوں سے ہیں لہٰذا ایک محبت و الفت ان دونوں کے پاس موجود ہے. یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ گھر کیا ہے بگڑے. ہم اپنے فیصلے کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ دنیاوی عدالتوں میں، جہاں بڑی مشکلیں ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر قرآن نے جو حکم بنانے کو کہا اس میں بڑی آسانیاں. ایک تو تمہارے گھر کا ہو، ایک ان کے گھر کا ہو. گھر کا ہے تو یعنی آپ کی نسبت محبت و مروت زیادہ ہوگی. دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کوڈ بنانے جا رہے ہیں، یہ جو آپ کچہری بنانے جا رہے ہیں، اس کچہری کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں دولت کے اعتبار سے بھی محفوظ ہو رہے ہیں. احسنت. سوم یہ کہ یہاں پر بہت زیادہ فائلیں نہیں ہیں. جو آج جو لوگ کورٹ و کچہری جاتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی تاریخ فلاں تاریخ کو پڑھی ہے، تب تک آپ کے اختلافات اور شدید ہو جاتے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہاں پہنچیے وہ آپ ہی کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. ایک تو آپ ہی کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچپنے سے لے کر جوانی تک کی ساری کہانی آپ کی جانتے ہیں. یہ جو حکم لڑکی کی طرف سے ہے یہ بچپنے سے لے کر جوانی کی دہلیز تک، رخصتی تک اور نکاح کے مسائل تک کو دیکھ چکا ہے. لہٰذا یہ دونوں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. بے شک. پہلا طریقہ طلاق کو روکنے کا کہ دو حکم بنائے جائیں، حکم قرار دیں. یہ قرآن کا دستور ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے. قرآن آ کر کہتا ہے کہ ایسا کرو تمہارے طلاق رک جائیں گے. واہ. کیونکہ جو جدائیگی تم میں ہو رہی ہے یہ اختلافات کو سمجھیں گے.
یہ تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے دلسوز ہیں، یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہارا طلاق تم جدا جدا ہو. جدا جدا ہو. سبحان اللہ. دوسرا مسئلہ جو طلاق کو روک سکتا ہے وہ یہ کہ ہم ان بچوں کے فیوچر کو سوچیں. آپ جانتے ہیں کہ طلاق ہو جانے کے بعد ان بچوں پہ کیا آثار اور کیا اثرات پڑنے والے ہیں. اگر یہ ماں باپ جو آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں یہ جان لیں کہ ان بچوں کے لیے جس طرح ان کا باپ ضروری ہے اسی طرح یہ ماں بھی ضروری ہے. آپ سماج میں ایسے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی اکیلی پرورش باپ نے کیا ہو کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. بے شک. جن کی اکیلی پرورش ماں نے کیا ہو ان میں کچھ کمی رہ جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ ان بچوں کو تربیت کرنے کا حکم دیا ہے. اب اگر یہ ماں باپ جو ابھی کسی بات پر غضب اور کسی بات میں تناؤ رکھتے ہیں یہ اپنے بچوں کے آئندہ کی فکر کریں. یہ اپنے ہر ماں باپ کو الحمدللہ اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہے. حد یہ ہے کہ جان تک. ایک باپ بھی اسی طرح تقریباً اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا. میں ان افراد سے جو اس در پہ آتے ہیں ان سے سوال اتنا ہے کہ کیا آپ نے اپنے ان بچوں کی جانب توجہ نہیں کی؟ آپ معلوم ہے یعنی اگر آپ جا کر پوچھیں وہ ان افراد کے بارے میں جو زیادہ سماج میں برے کام کرتے ہیں اکثر وہ بچے آپ کو نشاور بھی ملتے ہیں، اکثر وہ بچے آپ کو گلی کوچوں میں آوارہ بھی ملتے ہیں جہاں پر ماں باپ میں سے کسی کا ایک دوسرے سے طلاق ہو گیا ہو چونکہ یہ بچہ لاوارث طرح پل رہا ہے. اب اگر یہ ماں باپ اس چیز کی دقت اور فکر کر لیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا تو اس گھر کو طلاق سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک، یہ ایک مسئلہ ہے. دوم یہ کہ وہ جو ترک طلاق ہے طلاق کو چھوڑ دیں اس کی توصیہ کرنا، لوگ آئیں بتائیں کہ یہ عمل بہتر نہیں ہے. اور دین نے بھی دیکھیے کتنا عجیب معاملہ رکھا. دین نے کہا کہ نکاح کے لیے شاہد مستحب ہے لیکن طلاق کے لیے کہا کہ شاہد عادل کا ہونا ضروری ہے. دو شاہدوں کا جو دونوں عادل ہوں، دو شاہد وہ بھی دونوں عادل طلاق کے لیے کیوں رکھے گئے؟ یہ شاہد آئیں جب صیغہ طلاق پڑھا جائے تو ان کی موجودگی میں پڑھا جائے. اور یہ ہیں کون؟ عادل ہیں. عادل ہیں یعنی کیا؟ یعنی متدین ہیں، شریعت رکھتے ہیں، مذہبی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. ہمدرد ہیں. ان کی موجودگی میں تم طلاق پڑھو. کیوں ان کی موجودگی میں طلاق پڑھیں؟ تاکہ قبل از طلاق وہ آ کر ان سے باتیں کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. ان کو بتائیں کہ نہیں یہ عمل بہتر نہیں ہے چونکہ عادلین ہیں. یہ دنیا طلب نہیں، یہ وہ افراد ہیں جو عادل ہیں. عادل ہیں تو آئیں گے دین کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے اس عمل سے روکیں گے. بس یہ توصیہ بے ترک طلاق ضروری ہے. واہ. اور طلاق کو جو روکا جا سکتا ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، آپ کے چینل کے حوالے سے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ وہ جو عدے میں یعنی یہ جدائیگی کو کس طرح روکا جائے. ایک طلاق ہو گیا لیکن حق کے رجوع ابھی باقی ہے. شریعت نے کہا ہے کہ یہ زوجہ تمہارے گھر میں رہے. عدے کے عالم میں یہ زوجہ تمہارے گھر میں رہے. تمہیں حق نہیں بنتا کہ اس خاتون کو اس کے گھر سے الگ کرو یعنی اس کے گھر میں رہنے دو. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بات پر ہم جذباتی ہو گئے اور اس کے بعد بات طلاق تک پہنچ گئی اور طلاق بھی واقع ہو گیا لیکن دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہاں تمہارے دماغ میں یہ آئے کہ نہیں یہ ہماری ضرورت ہے. تم اپنے گھر کے بارے میں سوچو، اپنے بچوں. ان دنوں کو تمہیں موقع دیا گیا ہے کہ اس مدت میں تم خوب سوچو. وہ غصہ جو اس وقت تھا اب جو خناس کے طریقے سے تمہارے دماغ پہ سوار ہو گیا تھا، مسئلے تک تو نہیں ہو. اب دھیرے اب کچھ سوچ سکتے ہو. تو لہٰذا اس مدت میں عدے کے دوران اگر زوجہ کو اسی گھر میں رکھا جائے تو ہم بہت سے گھر بکھرنے کو روک سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ حتیٰ شریعت نے عدے کے دوران عجیب واقعاً شریعت کس قدر رحیم اور رحم و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ برخورد کرتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ خاتون جو عدے میں ہے
یہ شوہر کا جب بھی سامنا کرے تو بن سنور کے کرے. کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری جانب میلان پیدا کر سکے, تمہاری جانب میلان ہو سکا کہ وہ مائل ہو سکے تمہاری جانب, اور تمہارے اس حسن و جمال کو دیکھ کر اس کا دل پسیجے, وہ یادیں وابستہ ہوں. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو روکا نہیں جا رہا ہے جن سے طلاق رک سکتا ہے, جن سے دو خانوادے بکھرنے سے روکے جا سکتے. ناظرین آپ نے دیکھا سوال بہت مختصر تھا مگر جواب دینے میں اتنا وقت لگا کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا یہاں پر. آج یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا اور ہم 2 سوال کے آگے اپنے آپ کو نہیں بڑھا سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے, اور انشاءاللہ جو تیسرا پروگرام ہمارا آنے والا ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور ان پروگرامز میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم انہی حوالے سے کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کریں, اور کچھ ایسی بھی باتیں پیش کریں کہ جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں یا ہم دیکھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں. لہذا ایسے سوالات بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً پیش کرنے کی صحیح کریں گے, کوشش کریں گے, اور اس طریقے سے اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ اپنے نوجوانوں تک ایک اچھی بات کو پہنچا سکیں. نہایت شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب کے کہ جنہوں نے زینبیہ چینل کو وقت دیا, اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے بے باکی کے ساتھ اور بہت ہی بہترین طریقے سے ناظرین کے سامنے ان جوابات کو رکھا تاکہ دل میں اتر جائے بات, اور جب دل میں اتر جاتی ہے بات اور دل میں گھر کر لیتی ہے بات تو اس انسانی وجود میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے, ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے, اور وجود میں کہیں نہ کہیں تلاطم پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں اتر چکی ہے اور ہمیں اس کو انجام دینا ہے. لہٰذا نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے بہترین طریقے سے جوابات دیے. خدا آپ کو جو ہے صحت دے اور طول عمر دے, اور آپ کا سایہ قوم پر یوں ہی قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ توفیق آپ کے ذریعے ہمیں عطا کرے. ناظرین میں عقیل ترابی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام تھا جو طلاق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. انشاءاللہ تیسرا پروگرام بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. دیکھتے رہیں زینبیہ چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.